وہ نازک سے جان اب اس باری گاؤن میں بری طرح سے ہلکا نظر آ رہی تھی۔ سلطان میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں اس سمندر کے قریب تھے۔ سلطان راؤ نے خاص طور پر وہاں اپنے اور ملکہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ خوبصورت سے وائٹ پلر لگائے جن پر سفید پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ارد گرد سفید محملی پردے لگا کر اسے ارد گرد سے کور کیا ہوا تھا۔ میری ملکہ، ابھی تو آپ نے کچھ کھایا ہے نہیں؟ جہاں آئیے میرے پاس۔ سلطان اس کے دلکش وجود کو دیکھتا محبت آمیز لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اس کے بولنے پر ایک دم سے گھبرائی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کھانے کی پلیٹ میں چمچ لاتے گڑبڑائی تھی۔ ملکہ، میں نے پکارا آپ کو یہاں۔ یہ وہ کچھ ساتھ ہوا تھا جس پر وہ نازک جان سہمتی لرزی ٹانگوں سے اس کی جان بڑی تھی۔ اپنے قریب پہنچتے سلطان راؤ نے اس کے نازک سے وجود کو کھینچ کر اپنی گود میں گرایا، جس پر وہ بکھلاتی بری طرح سے کپکپاتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر سلطان راؤ کے ہاتھ اس کے پہلو سے لپٹے اس کی پشت کو اپنے سینے سے بھینچ کے سلطان اس کی جان پر بنی تھے۔ سلطان کی بے باکی پر میری جان ڈونٹ موو جانماز کی۔ وہ اس کی سماعت میں جان لیوا سرگوشی کرتے اسے دم سادھنے پر مجبور کر گیا۔ سلطان راؤ کی بہکی دہکتی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے اسے لگا جیسے اسے انگارے چھو رہے ہوں۔ یو آر مائی شائع اسٹار مائی ہارٹ، آئی لو یو جانے سلطان۔ سلطان نے نرمی سے اس کی گردن کی پشت کو پور سے سلاتے مدم سرگوشی میں کہا تھا۔ حرم کے وجود میں سنسنی خیز لہریں اٹھی تھی۔ مجھے بھوک لگی، وہ اس کے لمس پر لرزتی بامشکل بول تھی۔ سلطان گلبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اوکے میری ملکہ۔ وہ اپنی بلیڈ سے کباب کا پیس کانٹے میں پھنسا اس کے جانب بڑھا کر جس پر وہ کچھ نہ کر پاتے کباب اپنے منہ میں لے گئی۔ یوں ہی حرم نے اس کے حصار میں زلزلوں کے ساتھ میں کھانا کھایا تھا۔ وہ بس اب گھر جانا ہے۔ اس کا حصار توڑتی اٹھی تھی کیونکہ سلطان گرفت ڈیلی کر اسے جانے دیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے میری ملکہ؟ ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ محمود نظر سے کچھ پاس پر کھڑی اس پریوش کو دیکھتے بار پردگی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر حرم کا منہ کھل گیا۔ وہ کتنا جھوٹا تھا، کب سے وہ بس اس سے ہی تو تک جا رہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا تھا ٹھیک سے دیکھا نہیں۔ آپ کتنے جھوٹے سلطان، آپ کب سے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے بولتی بولتی ایک دھنس سے ہوتی زبان کو بھی بریک لگی تھی۔ اس پر سلطان کی بہکی نظریں وہ حیا سے پور نم ہوئی تھی۔ حرم کا اس ساحر کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ اپنے کپکپاتے دل کو تھامتی رخ موڑ گئی۔ جان تو وجود سے تب سرکی جب اسے سلطان کے ہاتھوں کا دہکتا لمس اپنے پہلو سے سرکتا محسوس ہوا۔ آپ کا سلطان آپ کو دیکھ کر ہی تو جیتا ہے جانمازگی۔ یہ نظریں آپ کے دیدار سے ہی تو روشن ہے، جنہیں آپ کے دلکش وجود کے علاوہ کوئی منظر باتا ہی نہیں۔ اس کے بالوں میں چلا چھپا مدم سرگوشی میں بولتا حرم کے وجود میں سرشاری سے بڑھنے لگی تھی۔ اسے مزاحمت کرتے محسوس کر کے اس کی گردن کی پشت پر اپنا لمس بکھے تو اس کی سانسیں بے ہنگم کرنے لگا۔ جہاں بجا اپنا لمس چھوڑتے وہ کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کا ایک خوبصورت دونوں ساتھ گزارتے واپس آتے حرم تو چینج کرتے ہی تب سے بیڈ پر گری تھی۔ آنکھوں کے سامنے سلطان کے ساتھ بیتے ہر منظر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس کی بےتابیاں اور بے قراریاں یاد کرتے چھپا حیا کی سرخیاں اور لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ وہ تکیے میں منہ دیتی جیسے اسے بھی چھپی تھی وہ کتنے پیالے ہیں۔ دل نے سرگوشی کی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بھرپور انداز میں ساحر کا سراپا لہرایا تھا۔ چاکری برن بال جو اس کی چوڑی پیشانی پر بوسہ دیتے اس کے سرخ سفید رنگت پر بلا کے جچتے تھے۔ ستون ناک، قدرت گلابی بڑے بڑے لب، چہرے پر سلیقے سے رکھی بیڈ، وہ کسی یونانی دیوتا سے کم نہ تھا۔ وہ صرف میرے ہیں دل کے سرگوشی پر وہ سرشار ہوئی تھی۔ اس کی دیوانگی اور جنون سب اس کا تھا۔ وہ مغرور ہوئی تھی سلطان کو سوچتے۔ وہ کب نیند کی وادی میں اتری پتہ ہی نہ چلا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرنے لگا تھا۔ سعادہ بیگم نہ جانے کیوں نڈھال سے رہنے لگی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دلہن بنائے۔ تبھی آج انہوں نے سلطان سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ تبھی انہوں نے سلطان راؤ کو اپنے روم میں بلوایا تھا۔ انہوں نے تمہید باتیں جی چچی ماں آپ حکم کریں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ ان کے ہاتھ میں محبت اور عقیدت سے بوسہ دیتے ان کے قریب ہی نیچے بیٹھے نرمی سے بولا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں چاہتی ہوں تمہاری حرم کی رخصتی ہو جائے اور پھر میں عمرے پر جانا چاہتی ہوں۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بال ہٹاتے بولی تھی۔ جیسا آپ کا حکم چچی ماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر وہ ابھی چھوٹی ہے اور ابھی تو اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ حرم کی طرف سے کچھ پریشان ہوا تھا۔ کوئی چھوٹے نہیں، جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اس وقت صرف 16 برس کی تھی، اور بیٹا جب آئے تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی۔ وہ فوراً اس کے جواز کو رد کر گئی، جس پر وہ سرہم کر کے ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھے۔ وہ مسکرا کر گویا تو سعادہ بیگم صدقے والی کی حرم کو جب سعادہ بیگم نے بتایا تو ہنسے سے اکھڑ گئی۔
یہ غلط ماما، ابھی تو مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ وہ منہ سوڑ کر بولی تھی۔ ہاں تو شادی کے بعد بھی پڑھتی رہنا۔ کون سا سلطان تمہاری کتابیں پھاڑ ڈالے گا؟ وہ تجھ سے بولی تھی۔ ماما شادی کے بعد پڑھنے نہیں ہوتا۔ ایک اور جواز بیان کیا گیا تو نہ پڑھنا کون سا تم نے پڑھ کر وزیر اعظم لگنا ہے؟ وہ تانگ کر کر اس کا جواز رد کر کی۔ پر ابھی میں چھوٹی ہوں۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ 17 کی ہوگی، اب کیا سینگ نکلیں گے تب بڑی کہلواؤگی، وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ آپ ماں نہیں میری جلاد ہیں، میں بات نہیں کروں گی آپ سے، جو دل کرتا ہے کرے۔ وہ روحانسی ہوتی پیر پٹک کر کہتی وہاں سے نکل گئی۔ خبردار، جیسی زبان کی تیزی سلطان کے سامنے دکھائی تو جوتے ماروں گی بیوقوف لڑکی۔ وہ پیچھے سے غصے سے تپی تھی۔ خردم ان کی بات سنتے پھرتی سے باغی سے ورنہ کچھ بعید نہیں تھا۔ جوتا اڑتا آتا ابھی اس کی طرف۔ وہ اپنے روم میں آدھی جیسے ٹیبل کے سامنے بیٹھی کب سے کشمکش میں مبتلا تھی۔ سلطان کے جنون حیثیت یاد کرتے وہ پورے پسینے سے نم ہوتی۔ اسے رخصتی سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سلطان راؤ کی شدتوں اور بے قراریوں سے ڈر لگتا تھا۔ دل ابھی سے سب سوچتا رک رک کر چل رہا تھا، پر یہ تو طے تھا اب اس کی اماں جان نے اس کی رخصتی کروا کا ہی دم لینا تھا، کیونکہ وہ جو کہہ دیتی تھی پتھر کی لکیر تھا۔ میں سلطان سے بات کرتی وہ خود کلام بھی کرتی۔ سلطان راؤ کے روم کی جانب بھی اس کے روم میں آئی تو اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں واش روم کا دروازہ کھلے، وہ صرف ٹاول لپیٹے باہر آیا تھا۔ حل میں سے یوں دیکھ ایک دم سے چیخی تھی۔ سلطان بوکھلاتا تیزی سے اس کے جانب آتا، ایک بازو اس کی کمر کے گیت حال کر غصے سے اس کی چیخ کا گلا گونج گیا۔ میری جان کیوں مشکوک کرنا چاہتی ہیں چچی ماں کے سامنے مجھے، معصوم کو؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ حرم کی آنکھیں ابھی بھی پھٹی ہوئی تھی، وہ جٹپٹائی تھی، پر اس کا سینہ بڑھانا محسوس کرتے سمندر سے نیلی آنکھیں مزید بڑی ہوئی۔ سلطان راؤ کے لب مسکرائے تھے۔ ہاتھ ہٹانے لگا ہوں ملکہ، خبردار جو اب چیخیں آپ ورنہ اپنے انداز میں چپ کرواؤں گا۔ تو کیا چیخیں گی؟ وہ اسے دم کے دیتا آہن میں دریافت کرنے لگا، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سا ہلانے لگی، جس پر وہ مسکراتا اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ سلطان وہ مشکل پوری سانسوں کے درمیان بولی، جس سلطان کی ملکہ جان اس کو صرف پڑتے چہرے کو دیکھتا دلکشی سے بولا تھا، چھوڑی بھی وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہی پل ہٹا کی، جسے محسوس کرتا سلطان راؤ نے اسے مزید خود میں بیچا تھا۔ حرم کی جان بابا نے ابھی پکڑا ہی کہاں ہے، وہ اس کے لڑ سے نکلا نابل لبل سہلاتے معنی اس نظر سے دیکھتے بولا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے حرم کی دھڑکنیں ڈوب کر اڑی تھی۔ وہ کس قدر بے باک تھا۔ پلیز سلطان، وہ بڑی سانسوں کے درمیان بولی تھی، جیسے بہت زیادہ مشقت کر کے آئی ہوئی، بہت مشکل ہے آپ سے دور رہنا ملکہ، بس کچھ وقت، اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے اس حصار میں قید ہو جائیں گی اور آپ کو کوئی جائے فرار نہیں ملے گی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے محبت سے جو لہجے میں بولا تھا۔ حرم کی پلکیں حیا سے لرزی چکی تھی۔ وہ کیا کہنے تھے سب بھول گئی تھی، یاد تھا تو بس اتنا کہ یہ شخص اس کی زندگی تھا اور وہ اس کی بے پناہ چاہت و شدتوں کی اکلوتی وارث، تو وہ انکار کر کے کیسے اس کا دل دکھاتی؟ آپ جانتی چچی ماں نے آج مجھ سے رخصتی کی بات کی، کیا آپ راضی ہیں حرم؟ وہ اس کی تھوڑی سی تھام کر چہرہ اپنے مقابل کرتے دریافت کر رہا تھا۔ ڈر بھی تھا کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ وہ آپ سے ڈر لگتا ہے؟ وہ ماں مشکل بولی تھی، گھبراہٹ سے برا حال تھا اس کی بات پر۔ سلطان کے لب مسکرائے تھے۔ یعنی آپ کو رخصتی قبول ہے؟ اس کے گال پر ناک تیز کرتے محمول لہجے میں بولا تھا۔ وہ لڑ سے اس کے بڑھانا سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے دہتے لمس پر حرم کو اپنے گال جلتے محسوس ہوئے تھے۔ پلیز سلطان، وہ ہنسی ہوئی۔ سلطان مزید شرارت پر اترا، اس کے لبوں کے قریب جھکتا لب رکھ گیا۔ سلطان، اس کے سینے پر منہ کے مارتے غصے سے جنجلائی تھی۔ سلطان راؤ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ تنگ کرتے وہ ہونٹ موڑتی، اب رونے کی تیاری کرنے لگی۔ میری جان، رونا نہیں، کچھ نہیں کہہ رہا ملکہ، وہ اس سے اپنے سینے میں بے انتہا محبت و الفت سے گویا ہوا تھا۔ پہلے چینج کر گندے ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ اسے خود سے بڑے دھکیلتے نے روٹے پانی سے بولے، جس پر مسکرا کو اس کی پیشانی پر لب رکھتا اپنی ڈریس اٹھا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ حال فلیش بیک، بادشاہ اور ہیزل پیلس پہنچے تو وہ سیدھا عالم راؤ کے روم میں آیا تھا تاکہ اپنی گڑیا سے مل سکے۔ روم ناک کیا تھا پر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ تبھی اس نے ڈور کو ذرا سا دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر لیٹی نظر آئی، پر جانب کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مسکراتا اپنی گڑیا کی جانب آیا جو ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر جھکا بوسہ دیتے اس پر کمفرٹر درست کرتے وہاں سے نکل گیا۔ یہ جانے بنا کہ وہ سو نہیں رہی تھی، بلکہ ہوش و حال سے بیگانہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ جان صبح صبح کہاں چلا گیا؟ وہ جان کو کال ملانے لگا پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کئی بار ٹرائی کرنے پر بھی جب نمبر نہ لگا تو بادشاہ کو فکر ہونے لگی۔ وہ تیزی سے بنا کسی کو پتہ پہلے سے نکلا تھا، کہیں وہ اکیلا تو نہیں چلا گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ساتھ جان کو ٹریک کرنے بھی
کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، پر وہ مسلسل ناکام ہوتا تھا۔ اس کا فون رنگ ہوا تو دوسری جانب سے ملنے والی خبر پر اس کے حساب ترنے تھے۔ سر ابراہیم کاظمی جابرحان سے ملنے گیا ہے اور میم کو کڈنیپ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جابرحان میم کو ہمیشہ کے لیے ملیشیا لے جائے گا اور کڈنیپ ابراہیم کاظمی خود کرنے والا ہے میم کو۔ ابراہیم کاظمی ذلیل انسان، تو مرے گا۔ بادشاہ نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے گاڑی سے جنگل کی جانب موڑی جہاں جابرحان چھپا بیٹھا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے بھاگ رہی، دوسری جانب لمس کو پریشانی نے آن گرا۔ بادشاہ بنا اسے بتائے چلا گیا تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ تبھی اس سے باہر سے ایان ملک آتا نظر آیا۔ گڈ مارننگ بابی، وہ مسکراتے بولا تھا۔ ایان بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے شاہ کہاں گئے ہیں؟ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے بے صبری سے پوچھنے لگے۔ نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ حیرانی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے پیلس آتے ہی چلے گئے، مجھے بتایا بھی نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بھائی۔ وہ بولتے ہوئے رودی تھی۔ ایان ملک اس کے رونے پر گھبرا گیا تھا۔ بھابھی، کچھ بھی نہیں ہوا، بازی برو ابھی آ جائیں گے، کیا پتہ کسی ارجنٹ کام کے لیے گئے ہوں، آپ کو بتانا بھول گئے ہوں، وہ آ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ ایان ملک نے اسے تسلی دی تھی، پر وہ کہاں مطمئن ہوئی تھی اس کی باتوں سے۔ ارے اتنی صبح صبح آ گئے تم لوگ؟ حرم لمس کو دیکھتے مسکراتی بولی تھی۔ اس کے قریب آتی وہ اسے گلے لگا کہ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کی سیسیاں محسوس کرتے متفکر انداز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس ماما کی یاد آ گئی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی تھی۔ حرم نے اس کے پیشانے پر بوسہ دیا تھا۔ میں بھی تو ماما ہوں نا تمہاری، میرا بچہ۔ وہ اس کے رخسار سے لاتے محبت اور اس لہجے میں بولی تھی۔ لمس مسکرا کر اسباب میں سر ہلا کر دوبارہ ان سے لگی تھی۔ اچھا، عالم کہاں گیا ہے؟ صبح صبح میں نے کھڑکی سے اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ فجر کے وقت حرم نے پوچھا، جس پر ایان ملک اب چونکا، پہلے بادشاہ اور اب عالم راؤ بھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تھا؟ یہی ہوں گے حرم، مام جانا کہاں ہے؟ جاگنگ پر گئے ہوں گے۔ باپ مشکل مسکرات کے کیا؟ وہ تیزی سے مونا کے روم کی جانب بڑھا، ساتھ ہی ریان ملک کو کال ملائی۔ ریان ملک کو اپنے شائستہ کو اپنی باہوں میں بھیجے۔ محب ہوا تھا موبائل رنگ پر، فوراً سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ کال پک کرتے موبائل کان سے لگا گیا۔ ہیلو، ہاں ایان مدھم آواز میں بولا تھا۔ برو کچھ گڑبڑ ہے، آپ میٹنگ روم میں آئیے پلیز۔ وہ متفکر انداز میں بولتا۔ ریان ملک کو بھی چوکس کر کے اوکے میں آتا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنی باہوں میں نیند میں مدہوش پر وجود کو ایک نظر دیکھتے، جس کے گلداز گال ابھی بھی گلال تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے دونوں گال اپنے لمس سے مہکاتے، نرمی سے اسے بر پر ڈالتا، خود پر ضبط کرتا۔ اپنے ڈس لیے واش روم گھسا تھا۔ کچھ دیر میں فریش ہوتا وہ ایک نظر پر ڈالتے روم سے نکلا تھا۔ وہ تینوں اس وقت میٹنگ روم میں تھے، اور تینوں ہی اس وقت عالم اور بازل کو ٹریک کرنے کی کوشش میں جٹے ہوئے تھے، پر ابھی تک وہ کسی سرے تک نہیں پہنچے تھے جو ان کے لیے شدید پریشانی کا باعث تھا۔ ڈیم، ایسے تو ہم کبھی جان نہیں پائیں گے وہ کہاں ہیں۔ مونا، تم بازی کی گاڑی میں لگے ٹریکر کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتی رہو۔ ریان ملک مونا سے کہتا خود بھی ٹرائی کرنے لگا۔ یہ دونوں برو جا کہاں سکتے ہیں؟ ریان ملک شدید تناؤ میں تھا، کیونکہ عالم رو نے اسے ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھا تھا۔ اس کے حساس ہونے کی وجہ سے۔ یس، مل گئی، بازل کی لوکیشن مل گئی۔ وہ خوشی سے چلائی تھی۔ لوکیشن تو وہی کی ہے جہاں جابرحان چھپا بیٹھا ہے، وہ دونوں بھی وہی ہیں۔ کامن گائز، لیٹس کو۔ وہ تینوں بیک ڈور سے نکلے تھے، جاتے ہوئے بشیر احمد کو بس اتنا بتا کر گئے تھے وہ کسی کام سے جا رہے ہیں، پیچھے سے دھیان رکھیں۔ دوسری جانب بادشاہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف جابرحان کے آدمی کھڑے پہرے دے رہے تھے۔ سیکیورٹی بہت سخت کی ہوئی تھی۔ غلیظ انسان ہے۔ وہ چہرے پر ماسک لگاتا، خنجر نکالتا، کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈز کو دبوچتے، اس کے سینے پر خنجر گاڑ گیا۔ وہ جھٹ پڑاتا، اس کی گرفت میں ہی دم توڑ گیا۔ یوں ہی وہ خاموشی سے بہت سو کا کام تمام کرتے راستہ صاف کرتا جا رہا تھا، پر ایک نے اسے دیکھ لیا۔ اوئے، کوئی گھس آیا ہے، وہ چلا کر سب کو آگاہ کرنے لگا۔ بادشاہ نے پھینک کر خنجر مارا تھا جو سیدھا اس کی گردن پر جا لگا۔ اپنی دونوں گنز نکالتا وہ بنا ڈرے اس سب پر فائرنگ کرنے لگا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی پشت سے آ لگا تھا۔ ایک پل کو آنکھیں مدھے اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جانا تھا جو ہر قدم پر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بیوقوف بازی، ان سب کے بعد تمہاری باری ہے۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس بار سزا ملے گی۔ وہ فائر کرتے رہا تھا بازی کی جان قربان اپنے جان پر۔ وہ دل و جان سے مسکراتے لہجے میں بولا تھا، اگر کوئی دوسرا ان کو دکھتا تو ان دونوں کو پاگل کرتا یقیناً، جو موت کے منہ میں کھڑے ریلیکس انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ میدان صاف کرتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پورا محل خالی تھا۔ یہ لوگ کہاں تھے جان؟ بازی رات کا دماغ گما تھا۔ عالم کی نظریں چاروں اور گھومی تھی۔ وہ یہی ہیں۔ بازی پر نظر سے اجل اتنی سیکیورٹی بنا کسی بات کے نہیں ہو سکتی۔
وہ یہی ہمیں ڈھونڈنا ہے، آج یہاں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ وہ گردن کو دائیں بائیں ہم دیتے خطرناک لہجے میں بولا تھا۔ بازت شاہ نے چیل سے نظریں ہر جانب دوڑائی تھی۔ وہ پورے گھر کو چیک کرنے لگی، انہیں یقین تھا وہ یہی تھے۔ وہ یہی تھے، پر نظر سے اجلتا بھی عالم کی نظر ایک عجیب سی پینٹنگ پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا، اسے آنا بڑا تھا۔ وہ پینٹنگ پر ہاتھ رکھتے اسے ہر طرح سے چیک کرنے لگا۔ پینٹنگ کو اپنی جگہ سے ذرا سا سرکایا تو وہ خود بہت کھلتی چلی گئی تھی۔ سامنے ایک دروازہ ظاہر ہوا تھا، بادشاہ بھی اس کی جانب بڑھا۔ جان سنبھال کر بادشاہ نے اسے کہا، عالم رو محسوس انداز میں سر ہلا کر بادشاہ کو ایک اشارہ کیا، پر دونوں نے ایک ساتھ دروازے کو پاؤں سے زوردار ٹھوکر مارتے دروازہ توڑ گئے۔ وہ حال میں ایک کمرہ جس میں جابرہاں کے بہت سے پالتو اکٹھے ہوتے ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ عالم رو مٹھی پر بلیڈ چڑھائے ایک ہاتھ سے خنجر لیے اس کی سب کو چیرتا نکلا تھا، اور بھی حال گیا پورا حال داڑھو اور چیہو سے جنجنا اٹھا۔ بادشاہ نے پر کونے میں رکھی ایک بڑی بندوق اٹھائی تھی، جس پر وہ اندھا دھند فائرنگ کرتا سب کے پرہچے اڑانے لگا۔ پھر اسے اپنی دائیں پستی میں ایک شعلہ جذب ہوتا محسوس ہوا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ سب کا بلطہ سے لڑکھڑایا تھا، پر لبوں سے ایک سسکی برآمد ہونے نہ دی، کیونکہ اگر عالم رو دیکھ لیتا وہ سب چھوٹوں سے لیے یہاں سے نکل پڑتا۔ اسے بیچ خود اکیلا اس آگ میں کود جاتا، اور یہ بالکل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، وہ بہت طاقتور تھا، پر اب دوست اور بھائی کے ساتھ ساتھ وہ ان کی بہن کا سہاگ بھی تھا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کو اکلوتی خوشی کو موت کے منہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے شک یہ سب مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ جو ایسا جان سلطان بڑے بڑے زخم کھا کر بھی نہ جھکنے والا۔ کچھ ہی دیر میں سارا میدان صاف تھا۔ عالم رو نے کمرے سے کلین ادیر کر اتاری تھی۔ سامنے ہی زمین پر ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا تھا۔ جابرہان کم از کم چھپنے کی جگہ تو کوئی اچھی تلاش دے۔ عالم رو نے وہاں بڑے استے میں سے راکٹ لانچر اٹھایا تھا۔ بادشاہ کو پیچھے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹریکر دبا گیا، اور کمرے میں جیسے زلزلے سا برپا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑا بیسمنٹ تھا، جہاں اپنے آدمی کے ساتھ دونوں چھپے بیٹھے تھے۔ ہونے والے زبردست دھماکے پر خون کے مارے دہل اٹھے۔ کچھ آدمی گر گئے تھے، کچھ زخمی تھے، پر وہ دونوں بچ گئے تھے۔ عالم رو نے اندر چھلانگ لگائی تھی۔ بادشاہ نے بھی بنا اپنے زخم کے پرواہ کیے اس کے پیچھے راہ لی۔ ہر جگہ دھواں ہی دھواں بڑا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے جیسے ان پر اس طرح سے جان توڑ حملہ آور ہوگا۔ انہیں تو لگا تھا وہ اسے مار دیں گے۔ آدمیوں کی ایک فوج کا خاتمہ کرتا وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ ختم کر انہیں، چھوڑنا مت۔ جابرہان غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ عالم اپنے ہونٹ سے سنی ہڈی نکالتا دور اچھال گیا۔ 6 فٹ 3 انچ سے نکل کر چوڑے مضبوط چاندی کے کثرت وجود پھولے ہوئے پسینے سے تراہنی بازو ایک پل کو دیکھنے سب نے حلق تاڑ کیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہ اس لمبے چوڑے 20 پر حملہ کرتے۔ بادشاہ نے اس کے برابر آتے اپنے چہرے سے ماسک نکال کر دور اچھالا تھا۔ ابراہیم کاظمی کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ ساحل تم باصل ہو؟ اسے دیکھتا بے یقینی سے بولا تھا۔ کیا کوئی شک ہے آپ کو کمینی سسر جی؟ بادشاہ گردن کو ہم کرتے اپنی سنہری آنکھوں میں تپش اور درد کی سرخیاں لیے بولا تھا، بیٹا مجھے چھوڑ دو۔ وہ گرگر کی طرح رنگ بدل کے گرانے لگا، جس کو دیکھنے والا آج تک کوئی زندہ نہیں بچا۔ ابراہیم، عالم رو نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا، پر ہم نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ ابراہیم کاظمی الجھ کر بولا تھا۔ عالم رو نے سرد نظر سے اس کی جانب دیکھتے ماس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ایک جھٹکے میں اسے اتار کر دور اچھالا تھا۔ جانے عالم رو، جابرہان پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ دنیا کے 10 بڑے بزنس مین میں سے ایک جیس تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ملیشیا میں جیس کی وجہ سے ہی تو اس کا لیگل بزنس ٹھپ ہوا تھا۔ ابراہیم کاظمی کا بھی یہی حال تھا۔ تم کیسے ہو سکتے ہو؟ جابرہان حق لایا تھا۔ عالم رو کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، بالکل ایسے ہی جو کار کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں آتی تھی۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ مار ڈالو دھند کو۔ خوف سے کپکپاتا چلا تو عالم رو اپنے کندھے ریز کرتے ان کی جانب بڑھا تھا، اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے وہ بہت سو کے پرہچے اڑاتے ہونک بند ابراہیم کاظمی تک پہنچے، جو خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ بازی تمہارا حصہ میری جانب۔ ابراہیم کاظمی کی گردن دبوتے بوڑھے سراڑی سے بولا تھا۔ کیا نہ یاد آیا تھا بادشاہ کو اس کی تڑپتی ماں، اس کا بے بس باپ، اس کی چھوٹی کی گڑیا کی سسکیاں؟
وہ چیز چیہتا تیز دار ہم جلی اس کے چانا بڑا تھا۔ ابراہیم کا آدمی پھٹی آنکھوں سے نفی مسائلات بولنے کی کوشش کرنے پر اس سے پہلے کہ بادشاہ نے تیز دار خنجر اس کی گردن میں پیوست کیا تھا، عالم نے اسے اپنی گردن اپنی گرد سے آزاد کیا تھا۔ وہ تڑپتا لہرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ تو جیسے انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں، گلی سے انسان وہ لگاتار اس کے چہرے پر خنجر گاڑتے گڑایا تھا۔ چابہ وہاں سے کسی تعجب کار چھت کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک گن پکڑ دو آدمیوں کے ساتھ سیڑھیاں بڑھ کر رہا تھا کہ اوپر جاتا۔ عالم کو دیکھ اس کے سانسیں اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ واپس پلٹا تھا پر بازر شاہ کو راستے میں دیوار سے ٹیکے لگائے دیکھ وہ حواس بھاتی سے اپنے آدمی کو فائرنگ کرنے کا حکم دے گا، پر دونوں نے بنا کسی کو موقع دیے دونوں کے شارہ کاٹ ڈالی تھی۔ تبھی جابر انہیں چک مار دیتا باہر کو بھاگا تھا۔ تبھی بادشاہ شاہ نے اسے پکڑ اس کے منہ پر مکہ جوڑا تھا۔ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو ہمیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کیا بگاڑا ہم نے تمہارا؟ اپنی ماں کی آواز سماعت میں پڑی تھی، سناہی آنکھوں کے کنارے شدید شروع ہوئے تھے۔ جابر خان چھوڑ دے میری بیوی کا، مجھے مار دے پر اسے چھوڑ دے۔ اس کے بعد کی بے بسی بڑی گڑگڑاہٹ، وہ درد، وہ کیسے بھول جاتا؟ کمینے، تیری وجہ سے میری موم ڈیڈ نے خودکشی کی، تو نے انہیں مجبور کیا تھا۔ وہ ایک زوردار مکے اسے جلتے غصے سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ عالم نے کچھ فاصلے پر کھڑا آگ برساتی نظر سے یہ منظر دیکھا تھا کہ کون ہو تم؟ وہ کر رہا تھا بمشکل بولا تھا، سکندر شاہ یاد ہے نا تجھے؟ اسے ایک زوردار ٹھوکر مارتے زخمی لہجے میں بتا رہا تھا۔ جابر خان بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا، اور اس کی بیوی جسے دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہوا تھا، وہ سنہری بالوں والی ابصرہ جسے اس نے حاصل کرنا چاہا پر وہ اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر گئے۔ اس کا بیٹا ہمیں کمینے اس کے منہ پر پاؤں رکھتے چلایا تھا۔ وہ درد سے چنگاڑا تھا، جسے تو نے مرا سمجھ کر کوڑے میں پھینک دیا تھا، اور جس کی چھوٹی سی گڑیا کو تیرے اس کتے بھائی نے 17 سال تک موت سی زندگی دی، اسے مار مار کر جینے پر مجبور کی۔ وہ غصے سے گڑا تھا۔ تبھی عالم لوگ اس کے قریب آتے، اس کی ٹانگ میں خنجر گاڑ گیا اور درد سے چنگاڑا تھا۔ جانتا ہے کیسی موت دی میں نے اسے؟ وہ چہرے پر سرسراتی مسکراہٹ لیے بولا تھا، پہلے اس کے ہاتھ کاٹ دیے دونوں دن سے وہ میری گولڈن ڈال کو چھونے کی گستاخی کرتا، انہیں اذیت دیتا تھا، اس کی زبان کاٹی، بہت شور کرتا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ عالم لوگ اس کی زبان باہر کھینچتے ایک جھٹکے میں اسے کاٹ کر اگل وہ کٹے بکرے کی مار چلایا تھا۔ پھر میں نے اس کے دونوں کان کاٹے، وہ دونوں ایک ہی جھٹکے میں اس کے کان خنجر سے اکھاڑ گئے۔ وہ درد سے مرا سا ہو گیا تھا، اب تو منہ سے آواز بھی نکلنے سے انکاری تھی۔ وہ پھر اس کی آنکھیں نکالی میں نے، وہ دونوں اس کی آنکھوں میں خنجر گاڑ گئے۔ وہ ہچکی لیتا پیچھے کو گرا تھا، پر ابھی بھی اس میں جان باقی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ویس سے پستول نکالنے اس کی پیشانی کے بیچوں بیچ فائر کیا تھا، جس پر جابر خان کا وجود دیکھ کے جھٹکا کھاتے بے سود ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے آنکھیں میں تھی، اپنی جلدی آنکھوں کے پیچھے اپنا ہنستا بستا گھر دیکھا تھا۔ ساحل میرا بچہ رک جاؤ، اس کی پیاری ماں کھانے کے پلیٹ اٹھا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مجھے پکڑ لے ماما، وہ کھلکھلاتا اور تیزی سے بھاگا تھا۔ ماما، وہ وہیں گھٹنوں کے بل گرتا داڑھیں مار مار کر روئے۔ عالم نے آنکھیں میچی اس کے درد پر۔ صبر آتا بھی کیسے؟ ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا کوئی آسان تو نہیں تھا، اپنا ہنستا کھیلتا شانہ لٹتے دیکھنا آسان کہاں تھا؟ پھر اس کا تو کلیجہ نوچ لیا تھا ظالموں نے۔ بازی مل جان، سنبھالو خود کو، مجھ سے اٹھاتے گلے لگاتے باب مشکل بولا تھا، الفاظ جیسے ناپید تھے تسلی کے لیے۔ چاند کیوں کیا ان ظالموں نے ایسا؟ کیا ذرا سا رحم نہیں آیا تھا؟ وہ بچوں کی معنی ٹولتا زہم سہم لہجے میں بولتا۔ عالم کا بے دل نوچ گیا۔ جان میری ماما تمہیں پتہ ہے کتنی پیاری تھی، بالکل میری ہزی جیسی۔ میری ڈیڈ، میری جان، میری ڈیڈ، ان سا رحم دل تو اس دنیا میں کوئی نہ تھا، ہم بہت بہت خوش تھے۔ وہ بھی بول دیا تھا کہ اس کی نظر ایک دم سے جھاڑیوں میں چھپے ایک آدمی پر پڑی جو عالم پر بندوق کا نشانہ باندھے ٹریگر دبانے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے گما تھا، اور وہ عالم کے سینے سے لگے بازل شاہ کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا تھا۔ عالم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی جب بادشاہ شاہ کے پور سے نکلتا خون عالم کے ہاتھ پر بکھرا۔ وہ آدمی اڑ کر بھاگا تھا، پر عالم نے اپنے چاقو پورتے سے اس کی جانب پھینکا تھا، جو اس کی گردن کے پشت پر جا بے بس ہوا تھا۔ بازی یہ کیا کیا میرے جار؟ عالم بنا دیکھے اسے کندھے پر ڈالتا بھاگا تھا۔ تبھی ریان ملک امونہ کی گاڑی ان کے سامنے رکی تھی۔ بادشاہ کو عالم کے کندھے پر خون میں لت پت دیکھ سب دک سے رہ گئے تھے۔ عالم نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ ریان ملک نے گاڑی بگائی تھی۔ ریان ملک اور امونہ بادشاہ کی گاڑی سنبھالتے ان کے پیچھے ہی تھے۔ وہ کیوں کیا بازی، کیوں کیا؟ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے چلایا تھا۔ بازل شاہ بمشکل مسکرایا تھا۔
جان ایک بار تم نے میری جان بچائی تھی اور یہ جان تو تمہاری تھی، ورنہ بادشاہ تو کب کا مر چکا تھا تم پر میری سو جانے قربان جان، اور تم میری خزی کی بات ہوشی تو کیسے ہی ہوشی اپنے گڑیا سے چھیننے دیتا۔ وہ اپنا ہون سے رنگے ہاتھ عالم بہو کے سینے پر رکھتے بمشکل بولا تھا۔ ریان ملک مسلسل رو رہا تھا، بکواس بند کا ایک بار ٹھیک ہو جا سارے بود نکالتا ہوتا۔ عالم بہو کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ بادشاہ زخمی سا مسکرایا تھا، جان میری مرمید کا خیال رکھنا یار، وہ درد سے بمشکل بولا تھا۔ شٹ اپ بادشاہ کمینے، ہمیشہ بونکتا ہی رہنا تم۔ ریان ملک روندی ہوئی آواز میں ڈالا تھا۔ عالم بہو سے سینے سے لگا تھا، اس کے پیشانے بالا رکھے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بھی تو واحد ہوشی تم ہی ہونا، اور وہ عالم بہو کی بہن ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم۔ بازی عالم بہو تو جیسے پاگل ہو رہا تھا، آنکھوں سے لاوا باندھ کر نکلتے آنسو بادشاہ کے بال میں جذب ہوئے تھے۔ ریان جلدی چلا، عالم بہو چلایا تھا، وہ شہر سے کافی دور تھے۔ بادشاہ نے آنکھیں میچی تھی، درد اب حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ میری زندگی ہو تم لمس بادشاہ، اب کوئی درد بھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے بادشاہ کا اپنی جان معاشقی سے۔ اپنی سرگوشیاں اس کی سماعت میں گونجی تھی، کاش وہ وعدے وفا کر پاتا۔ آئی ایم سوری مرمیر، تمہارا ساحل بہت برا وہ وعدہ توڑ رہا ہے۔ وہ آنکھ میں لمس سے اپنے خیال میں مخاطب تھا، شاہ میں آپ کے بنا نہیں جی سکتی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ لمس بہم کی درد میں ڈوبی وہ تڑپی، وہ تڑپ بازی آنکھیں بند مرد کرنا میری طبلے کو اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ عالم وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگا، پر درد کی شدت اتنی تھی کہ اب خواص سے سانپ چھوڑ رہے تھے۔ وہ چاروں اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے، مونا بری طرح سے سیکھ رہے تھے۔ تبھی ایان ملک اس کی جانب آیا تھا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے مائمہ، تم رو نہیں پلیز، وہ نرمی سے اس کی آنکھوں صاف کرتے بولا تھا۔ وہ سوجی سبز آنکھوں سے تکتی اس کے کندھے پر سر ٹکا کہ ایان ملک نے نرمی سے اس کے گرد اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ ہر بار ایسا کیوں کرتا ہے ایان؟ وہ کیوں اتنا اچھا ہے؟ کیوں سب کی تکلیف خود پر اٹھا لیتا ہے؟ کیا اسے کوئی خوشی مکمل نصیب نہیں ہو سکتی؟ اس کی جیکٹ کو مٹھی میں بڑھتے روندی آواز میں بولتی ایان ملک نے دھیرے۔ ایان ملک نے ادھر ادھر دیکھ اپنے آنسو اندر اتارے تھے۔ وہ اس کا بھائی تھا، بھلے خون کا رشتہ نہ تھا، پر ایان ملک کو سب سے زیادہ پیار اسی سے ملا تھا۔ عالم بہو بینچ پر بیٹھا اپنے بالوں کو مٹھی میں بڑے بیٹھا تھا، وہ اس وقت شرٹ لیسا، پر اسے کسی چیز کا ہوش کہاں تھا۔ تبھی ایان ملک اس کے لیے شرٹ لے کر آیا تھا، جسے اس نے بنا کچھ بولے پہن لیا تھا۔ دوسری جانب سب کے ایک ساتھ گارڈ سے غائب ہونے پر سب لڑکیاں شدید پریشان تھیں۔ آنے دو سب کو لائن میں کھڑا کر کے مرغا نہیں بنایا، سلطان آپ کے بیٹو کو تو پھر کہے گا۔ حرم صحت بڑکی تھی۔ سلطان رو نے لب دباتے اپنے ہنسی دباتے اپنے شعلہ جوالا بنی ملکہ کو دیکھا تھا، وہاں وہ غصے سے پٹی انہیں بے تحاشا پیار لگی تھی۔ لمس رو رو کر ہلکان ہو تھی، عزت و سن سے بیٹھی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا، اب غائب دماغی سے فرش کو گوری تھی۔ جان کی تو خیر نہیں آج، ارے اپنی ایک دن کی دلہن کو کوئی سہاں بیمار حال میں چھوڑ کر جاتا ہے، میں نہ دیکھتی تو بچی بیچاری یوں ہی بے ہوش پڑی رہتی۔ وہ بڑکی تھی، ستارہ بھی گم سم سے بیٹھی تھی، کیونکہ جب اس کی آنکھ کھلی تھی وہ برہم کہیں نہیں تھا۔ سلطان بھائی بادل بچہ ہسپتال میں ہے، سیدھا سے سب کو خبر سنا تھا، جیسے سب پر پہاڑ توڑا تھا۔ اور لمس کو اپنی پوری دنیا اندھیرا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔